زیادہ دکھانی بج بجا میں پورا ہوگا لمبا آیا سندھی حیدرآباد ہاں نا یہ بھائی جان حیدرآباد چینل رضوان ماشاء اللہ پانچوں چینل نہ وہاں 5 سیکنڈ لگے ہیں تاکہ ڈپارٹمنٹ میں جب یہاں پر گفتگو کا اختتام ہوتا ہے ایسے بڑے ساتھی ہیں جو آگے ملتے ہیں اور جو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا. اگر آپ سب اکٹھے ہو جائیں تو یہ بات جو ہے ایک ہی بار میں جو کہ اچھی باتیں ہیں آپ تک پہنچا دی جائے. اب آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں اور میری نہایت واجب الاحترام بہنوں، آپ کی جدوجہد کو ایک بار پھر سلام کرتے ہیں. ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جب آپ کی ہیئرنگ کی تاریخ آتی ہے ہم آپ سے تھرو وائس میسیجز یہاں کھڑے ہو کر ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا مقدمہ ہے، یہ میرا مقدمہ ہے، یہ آپ کا مقدمہ ہے، یہ ہمارا اپنا مقدمہ ہے. یہ جب تک ہم لڑیں گے تو ہم انشاءاللہ جیتیں گے. اور آج الحمدللہ جو بات ہم آپ کو عرصے سے کہہ رہے تھے، آج جو بات ثابت بھی ہوئی کہ جب کئی بار 5 سے 6 بار کہا گیا کہ بہت سارے آنرل ججز نے خود یہ بات کی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تھراؤن آؤٹ آن دا روڈ، کہ وہ سڑکوں پہ ہیں. اور ابھی تفصیلات جو ہیں اس کی پوری انشاءاللہ آپ تک اسد مغل صاحب پہنچائیں گے. میرا پیغام آپ کے لیے یہی آج کے لیے کہ الحمدللہ آج کی پروسیڈنگز الحمدللہ میں اگر یہ کہوں کہ میری جتنے مرکزی ٹیم کے ساتھی کھڑے ہیں میں ان کو اعتماد میں لے کے اگر یہ کہوں کہ آج تک جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے آج کی پروسیڈنگ جو اٹارنی جنرل نے کی وہ سب سے اچھی تھی. جی صاحب نے جس طرح سے آپ کے موقف کو پیش کیا اور جس طرح باتیں ہوئی، اب پھر چونکہ گروپس میں بحثیں چل پڑتی ہیں میں ایک آدھے منٹ میں یہ بات کرتا چلوں کہ آرڈیننس اور ایکٹ کے اوپر خدارہ کبھی کنفیوز نہیں ہونا. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آج تو کورٹ میں یہ بات کھل کے ہو گئی کہ یہ سارا سلسلہ ایکٹ کا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 انشاءاللہ آج کی پروسیڈنگ دیکھ کر یہ تو سمجھ آ گئی. میں آپ کو پوری ایمانداری سے تفصیلات اسد صاحب بتائیں گے. پوری ایمانداری سے آپ کے ساتھ بڑی خوشی سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ آج کی پروسیڈنگ دیکھ کے یہ تو سمجھ آ گئی کہ ریلیف ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ. اچھا اگر نعرے کو بات ہے تو پھر میرے ساتھ جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب اس ریلیف کی شکل کیا ہوگی یہ یا ججز جانتے ہیں یا پروردگار عالم کی ذات جانتی ہے، لیکن ریلیف لینے کے لیے آپ کا یہاں ہونا یہ بہت ضروری ہے. خدا را میں پھر آپ سے بات کر رہا ہوں آج پھر آپ کا یہاں ہونا، یہاں باہر آنا، پروسیڈنگ میں شامل رہنا یہ ریلیف کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا مچھلی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، میری بہنوں کو السلام علیکم. آج میں فقط بات کروں گا کورٹ کے اندر کی پروسیڈنگز کی.
تو ایک ابہام جو علی عباس صاحب نے آپ کو بتا دیا وہ کلیئر ہو گیا کہ آرڈیننس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ آرڈیننس کی وجہ سے ایکٹ آیا اور اب جو ویلیڈیٹی ہے وہ صرف اور صرف ایکٹ کی ہے. ججز نے بھی، اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اور وکلا نے بھی اس بات پہ ایگری کیا، متفق ہوئے کہ آرڈیننس پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن نہیں ہے. یہ سادہ الفاظ میں یہ سمجھا دوں کہ پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن اس کو کہتے ہیں جو بات ایک وقوع پذیر ہوئی اور ختم ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آرڈیننس کے تحت ہم بحال ہوئے لیکن ہماری نوکریاں جاری ہیں. جو چیز جاری رہے وہ پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، لہذا آرڈیننس کے اوپر ہم ریلائے نہیں کر سکتے. نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ اے جی صاحب نے کیا، نہ ججز صاحب نے کیا، اور نہ اس کی لا میں یا کانسٹیٹیوشن میں کوئی گنجائش موجود ہے. آرڈیننس کا اس قدر اثرات ضرور ہیں کہ آرڈیننس کی وجہ سے ایکٹ آیا اور ایکٹ کی وجہ سے ہم آج موجود ہیں اور ایکٹ کو جسٹیفائی کیا جانا ہے. لہذا گروپس میں یہ بحث یا یہ پریشانی ختم ہو جانی چاہیے کہ کون آرڈیننس اور کون ایکٹ کے تحت بحال ہوں گے. ہم سب ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس، تمام لوگ، ہاں وہ آرڈیننس کے ذریعے آئے یا ایکٹ کے ذریعے آئے، ان کی فارچون، ان کا فیصلہ ایک ہی ہونا ہے. دوسری بات، آنریبل ججز نے یہ کہا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی ایجز بھی اب وہ نہیں رہی کہ یہ دوبارہ کسی جاب پہ جا سکے. انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ 10 12 سال کی نوکریاں ہو چکی. انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ایکٹ کے اندر کوئی خرابی ہو یا نہ ہو، ان ملازمین کے پارٹ پہ کوئی غلطی نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کی نوکریوں کے اگینسٹ ان کو کچھ نہ کچھ دیا جانا چاہیے. لیکن آپ تمام وکلا اور اے جی صاحب ہمیں راستہ بتائیں، ہمیں بتائیں ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمارے دل میں بھی آپ ہی کی طرح دل ہے جو دھڑکتا ہے، اور ہم بھی انسان ہیں، ہم اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں. صرف ایک چیز جو آڑے آ رہی ہے، ججز صاحب یہ فرماتے ہیں، ایک چیز جو آڑے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ماضی کی ججمنٹ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم سے ریلیف مانگتے ہیں، اسی طرح آنے والے وقتوں میں ہمارا یہ ججمنٹ اس کو بھی لوگ پیش کر دیں گے. ہم ایسی کوئی بات نہ لکھیں جو قانون کے خلاف جاتی ہو، لیکن آپ کو کچھ دیے بغیر، آپ کے ساتھ انصاف کیے بغیر ہم آگے بھی بڑھنا نہیں چاہتے. یہ ساری چیزیں انہوں نے واضح کی. اس ضمن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دل اور دماغ میں یہ خدشات تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہاتھ کر جائے یا ہمیں لالی پاپ دے دے. تو میں آپ کو یہ ایمانی بات بتاتا ہوں
میرے تمام دوست جو اندر موجود تھے وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اے جی صاحب نے جو گورنمنٹ کا موقف پیش کرتے ہیں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ جوڈیشری کو قائم کرے، جوڈیشری کو مجبور کرے، جوڈیشری کو کنونس کرے، جوڈیشری کے ساتھ کوئی ترلا رہ گیا ہو، کوئی منت رہ گئی ہو، کوئی قانون اور کوئی ایسی بات جو آپ کے اور میرے دلوں میں ہو، جو ہماری ویل وشز ہو، جو ہماری خواہشات ہو، بھلے سے وہ قانون کے متصادم ہو، وہ ساری کی ساری باتیں اے جی صاحب نے کہہ دی اور اے جی صاحب نے 2 گھنٹے تک بولتے رہے اور صرف اے جی صاحب ہی آج بولتے رہے اور کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں جس کے اوپر میں اے جی صاحب کا اور گورنمنٹ کا مشکور ہوں۔ کل رات آخری وقت تک ہم اے جی صاحب کو اپنے ڈپارٹمنٹس کی مرکزی ٹیم کی 16,500 لوگوں کی تمام کیفیت، تمام خواہشات، تمام دعائیں، تمام چیزیں ڈسکس کرتے رہے اور اے جی صاحب ہر چیز کا جواب مسلسل دیتے رہے اور رات کے 12 بجے جو آخری میسج، میرا ریٹن میسج جو اے جی صاحب کے پاس گیا، اگر وہ میں آپ کو سنا دوں یقین مانیے کہ میں بھی روتا رہا اور اے جی صاحب کے بھی ایسے ہی جذبات میرے پاس واپس آئے۔ وہ لفظ تھے، خدا واحد شاہد کی قسم ہے کہ اس 4 مہینے میں نہ کبھی دل چھوڑا نہ چھوڑوں گا، نہ آج دل چھوڑا نہ کل دل چھوڑوں گا۔ کہ زندگی بذات خود ایک جہد مسلسل کا نام ہے، زندگی بذات خود ایک آزمائش کا نام ہے اور آج کے بعد بھی جب تک زندگی ہے آزمائش ختم نہیں ہوگی۔ تاہم جب میں آخری الفاظ لکھ رہا تھا، جب تمام قانونی شکیں بس ہو گئی، جب تمام آپ کی طرف سے میری مندرجات، خواہشات ختم ہو گئیں، بخدا I wept with my tears، میں واقعی رویا اور میں نے اے جی صاحب کو یہ کہا، اے جی صاحب شاید میرے الفاظ اس کیفیت کو آپ کے پاس نہ پہنچا دے جو اس وقت میں سوچ رہا ہوں۔ ہمارے گندے اور میلے کپڑے، ہمارے سروں کے اوپر سفید بال، ہماری قسم پرسی، ہمارے سر پر دستار اور ٹوپی جو عزت کی علامت ہوتی ہے، وہ اس وقت گرد آلود ہو چکی ہے۔ ہمارے چہروں پر غربت ہے، ہمارے مسائل ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے کس حالت میں ہمیں پہنچا دیا۔ اور میں یہ بھی ان کو کہا کہ یہ یاد رکھیے، یہ آپ کی بات چونکہ آپ کے اوپر رلائے کیا جا رہا ہے، ہم پوچھ سکے یا نہ پوچھ سکے، اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا اور اللہ نے شاید آپ کو چن لیا آج اس صرف کام کے لیے کہ آپ ان 16,000 لوگوں کا مقدمہ لڑے۔ تو اے جی صاحب نے جو الفاظ مجھے بھیجے وہ بھی اسی کیفیت میں تھے اور آج کورٹ کے اندر آپ کے دوستوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح قانون کے ساتھ وہ ترلے بھی کر رہے تھے، کس طرح وہ اس قسم پرسی کی حالت میں، اس تکلیف میں لوٹ ہو رہے تھے۔ لہذا میں آج گورنمنٹ کے طرف سے جو سٹانس پیش کیا جانا چاہیے تھا، ایٹ لیسٹ میں اس کے اوپر مطمئن ہوں۔ کوئی بات نہیں رہ گئی کہ اب ان سے ہم کیا کہیں کہ آپ یہ بات بھی کر لیں، آپ وہ بات، شاید یہ ترلے تھے، شاید یہی آپ کے اور میرے جذبات تھے،
کہ وہ الفاظ بنے AG صاحب کے ذریعے تو ججز نے بھی یہ کہا آپ سب دوست مل کے جو سینئر وکلا ہیں ہمیں راستہ دیں، ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ آپ کے ایکٹ میں جو خامیاں ہیں ہم اگر یہ کہتے کہ ان کو آپ سب کچھ دے دیں، کل یہی ججمنٹ رہتی دنیا تک پیش کی جائے گی، ہم قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ تاہم ان کی عمریں دیکھیں، ان کی 10-10 12-12 سال کی نوکریاں دیکھیں، کچھ دیے بغیر ہم بھی جائیں گے نہیں۔ اور آج تھوڑی دیر بعد شاید وسیم سجاد صاحب، رضا ربانی صاحب، AG صاحب اور کمیٹی کے 1-2 ممبر شاید پھر بیٹھ جائیں، پھر سر جوڑ کے کہ آخری حد تک جو کچھ ہم کر سکتے ہوئے ہم کریں گے۔ آپ کی تعداد میٹر کی اور کل بھی کرے گی، لہذا اب ہمارا مقدمہ اللہ کی عدالت میں ہے۔ جو ایک بھڑاس تھی کہ میں یہ بھی کہہ دیتا، میں وہ بھی کہہ دیتا، وہ سب کچھ ہو گیا۔ اب فقط آپ کی اور میری دعائیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ آپ کی دعا وہ اللہ کے پاس امینڈمنٹ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا، اور ہو سکتا ہے اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہو کہ میرے بندے کس حد تک دعا کرتے ہیں، کس حد تک مجھ سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کر گئے تو میں اپنے لکھے میں ایسی ترمیم بھی کر دوں گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب بجائے اس کے کہ گروپس میں ہم لڑائی کریں، ایک دوسرے کو پریشان کریں، نئی نئی پروپوزیشنز اور پروپوزلز بیچیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چونکہ یہ لاسٹ فیز ہے، آپ صرف اللہ سے آپ مانگ لیں، اللہ آپ کو کس قدر دے سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا جو بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم دعا کرتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، ہم 7 چیزوں پر ایمانی غیب رکھتے ہیں، باقی ہر چیز استدلال پہ ہے، کامن سینس پہ ہے، فطرت پہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے 7 چیزیں ایمان پر ہے۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، اور اپنی اچھی اور بری تقدیر پر میں ایمان لایا۔ اب اللہ کے ہاں میری جو بھی تقدیر ہے میں اس کے اوپر سرے تسلیم خم کرتا ہوں۔ یا اللہ تو دے گا تو بھی الحمدللہ، اور خدا وخواستہ تو نہیں دے گا تو 2 دفعہ الحمدللہ۔ اور جس وقت ہم شکوہ کرتے ہیں، جس وقت ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، جس وقت ہم کمپلین کرتے ہیں، وہی وقت ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے کا، وہی وقت ہوتا ہے سر کو سجدے میں۔ کتنے آپ کے جسم پر 72 ضربیں تھی، کون سا تیر تھا، کون سی تلوار تھی، کون سا نیزہ تھا جو آپ عالی مقام کے جسم مبارک پر نہیں لگایا گیا، لیکن وہ آخری سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس وقت 72 شہداء ذہن میں نہیں تھے، اس وقت یہی تھا کہ یہ وہ سجدہ ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور یہی وہ سجدہ ہے جس کی بقا کے لیے آج میں نے 72 جان نثاران کی شہادت دی، اور وہی وہ شکریہ کا، الحمدللہ کا،
सरे तस्लीम खम करने का सजदा था। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो कुछ होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। लिहाजा मेरी और आपकी जिंदगी, हमारे बच्चों की जिंदगी हमें सबसे ज्यादा अजीज होनी चाहिए। जिंदगी रही नौकरी है, जिंदगी रही रिज्क है, और रिज्क अल्लाह ताला इससे बेहतर देगा। लिहाजा कल के दिन या परसों के दिन या तरसों के दिन जब भी फैसला हो, जो भी फैसला हो, आपने और मैंने हिम्मत नहीं छोड़नी, धारस नहीं छोड़नी। हमने एक दूसरे की स्ट्रेंथ बननी है। और आपकी तवस्सुत से एक दफा फिर ये ऐलान करता हूं कि मरकजी कमेटी आपके शाने बशाना हर दौर में, हर हालत में